منبر شریف پر جلوہ افروز جلالت العلم استاذ العلماء مصنف کتب کثیرہ خطیب ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خبیب القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت سید ارشد میاں صاحب قبلہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، یہ شادی خانہ آبادی سے متعلق آج کی محفل منعقد کی گئی۔ دعا ہے اللہ تعالی اس شادی میں برکتیں عطا فرمائے۔ دورا میاں ہے نا، یہی ہے سامنے۔ سبحان اللہ۔ والد صاحب کا نام کیا ہے؟ محترم المقام جناب اقرار حسین صاحب کے صاحبزادے محترم محمد اسلم صاحب سلمہ اس شادی کے حسین موقع پر معراج النبی کانفرنس کے نام سے یہ محفل منعقد کی گئی۔ میں پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب اقرار صاحب اور ان کے اہل خانہ کو۔ اس شادی کے موقع پر انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ اگر اس کام کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی یہ کرنے لگیں، اب اس شادی کے بعد جتنی شادیوں میں یہ کام ہونے لگے گا تو جتنا ثواب ساری محافل جو قائم کی جائیں گی قیامت تک، ان سب کو جتنا ثواب ملے گا ان سب کے برابر تنہا اقرار صاحب کو ملے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر نیکی کمانے کا اچھے کام کی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دنیا بھر کی خرافات سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجانے میں لگ جائیں، اور یہ بھی مفتی صاحب قبلہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اصل میں صحبت سے بڑے کام بنتے ہیں۔ اچھی صحبتیں انسان کو اچھا بنا دیتی ہیں، بری صحبتیں انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ یا تو خود عالم بنو، نہ بن سکو تو متعلم بنو، وہ بھی نہ بن سکو تو عالم سے محبت کرنے والے بنو، نہ بن سکو ان کی صحبت اختیار کرنے والے بنو، پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ علماء سے محبت، ان کی صحبت۔ ہم ملک بھر میں جاتے ہیں، ہمیں آج بھی کہیں کہیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جنہوں نے چند دن، چند ساعتیں، چند گھنٹے سرکار مفتی اعظم کی صحبت سے پائے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ مل جاتے ہیں
تو وہ چند گھنٹے چند دن سرکار مفتی اعظم کی صحبت میں بیٹھنے والے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے عالم دین ہو گئے. مفتی صاحب قبلہ کی صحبت کا یہ اثر رہا کہ اقرار صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر میلاد پاک کا انتظام کیا، جلسے پاک کا انتظام کیا، شورا اکرام علماء اکرام کو زحمت دی گئی، وہ آئے، ورنہ شادیوں کے موقع پر دولہا کے دوست اور احباب کیا کیا مشورے دیتے ہیں، یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کئی تو اتنے ڈھیٹ اور نکمے اور کمینے ہوتے ہیں جو دولہا سے کہتے ہیں کہ تمہیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سب اٹھا لیں گے، ہم خود ہی کر لیں گے سب انتظام، تم تو بس ہاں کرو. اللہ تعالیٰ نے بچا لیا آپ کو ان تمام خرافات سے، اور آپ نے یہ کام کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل منعقد کی ہے. میرا وجدان بولتا ہے، میرے دل کی کیفیت گواہی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس شادی میں انتہائی برکتیں عطا کرے گا. اور میں آپ لوگوں سے ایک سوال کر لیتا ہوں، بہت آسان. مفتی صاحب قبلہ نے انتہائی بصیرت افروز خطاب سے آپ کو نواز دیا ہے. میں کچھ باتیں شادی سے متعلق آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. سخت سردی کا وقت ہے، کئی لوگ لحافوں میں پہنچ چکے ہیں. آپ چند لوگ یہاں بیٹھے ہو، مگر آپ کے چہروں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے رات کے اس حصے میں بیٹھ کر آپ کے چہروں سے نکلتا ہوا یہ ایمانی نور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی ایمان باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا محسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں. تو چند لوگ ہی صحیح، مگر آپ مجھے لگتا ہے کہ سننے والے، باتوں کو ایکسپٹ کرنے والے لوگ مجھے لگ رہے ہیں. تو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. شادی کا عظیم موقع ہے، ورنہ میں آپ سے ایک بات پوچھ لیتا ہوں میرے بھائیوں، یہ بتاؤ شادی کہتے ہی خوشی کو ہیں، شادی کے معنی ہی خوشی کے آتے ہیں. اب شادی کے موقع پر سب خوش ہوتے ہیں، باپ بھی خوش ہوتا ہے، بھائی بھی خوش ہوتے ہیں، بہنیں بھی خوش ہوتی ہیں، بہنوئی بھی خوش ہوتے ہیں، ننہال والے، ددیال والے، دوست و احباب، محلے والے، بستی والے، سب کے سب خوش ہوتے ہیں. آج بھی سب خوش ہوں گے. اسلم صاحب کے دوست خوش ہوں گے، ان کے تمام رشتہ دار خوش ہوں گے، ان کے تمام عزیز و اقارب خوش ہوں گے، بہن بھائی خوش ہوں گے. میں آپ سے ایک آسان بات پوچھ لیتا ہوں، آج کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سب سے زیادہ خوش آج کون ہوگا؟ دوست خوش ہوں گے اپنی جگہ، بھائی خوش ہوں گے اپنی جگہ، بہنیں خوش ہوں گی اپنی جگہ، بہنوئی خوش ہوں گے اپنی جگہ، ممانی، ماموں، خالہ، خالو، خاندان والے، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب خوش ہوں گے اپنی جگہ. سب کی خوشی اپنی جگہ ہے، مگر ان تمام خوش ہونے والوں میں سب سے زیادہ آج کون خوش ہوگا جس کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ بتا سکتے ہیں وہ کون ہستی ہے؟ وہ کون ہے جو آج سب سے زیادہ خوش ہے؟ آپ کے دماغ میں تو آ رہی ہوگی بات، ذہن کام کر رہا ہوگا، دماغ میں بات چل رہی ہوگی. آج سب سے زیادہ خوش اگر کوئی ہے تو اس کا نام ہے ماں. آج ماں سے زیادہ خوش نہ باپ ہوگا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ رشتہ دار، نہ عزیز و اقارب، نہ خاندان والے.
سب کی خوشیاں ایک طرف اور ماں کی خوشی. آج ماں سب سے زیادہ خوش ہوگی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماں کے پیر آج زمین پہ نہیں لگ رہے ہوں گے. زمین پہ تھے، چلی رہی ہیں. یہ مبالغے کا ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ یعنی خوشی میں اتنی مگن ہوں گی کہ آج انہیں نہیں لگ رہا ہوگا کہ میرے پیر زمین پہ ہیں. بے شک بے شک. ماں آج سب سے زیادہ خوش کیوں ہوتی ہے؟ اس بات پہ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ میں ایک دن بیٹھ کر کے اپنے دماغ میں سوچنے لگا کہ خوشیاں تو سب کو حاصل ہوتی ہیں، مگر ماں اس دن جس دن بیٹے کی شادی ہوتی ہے سب سے زیادہ خوش کیوں ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے جب میرا ذہن اس طرف پہنچا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ماں کی زندگی کی خوشی کا آخری دن ہے؟ بقیہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس باقی زندگی میں جتنی خوشیاں ملنے والی ہیں ان ساری خوشیوں کو آج ہی جمع کر دیا گیا ہے کہ آج خوش ہو لے. آج کے بعد یہی تیرا بیٹا جس کے ماتھے پہ سیرا دیکھنے کے لیے تک آج کے دن تک تو تمنائیں اور آرزویں کرتی رہی، آج کے بعد یہ بیٹا تجھے کبھی خوش نہ رکھ سکے گا. جی جی. جس چاند سے دلہن کو لانے کی تم نے تمنا کی تھی، بڑی آرزویں تھی، بہت منتیں مانی تھی، کتنی نیازیں بولی تھی ماں نے. میرا بیٹا جب اس لائق ہو جائے گا اس کے ماتھے پہ سیرا سجاؤں گی، اپنے آنگن میں چاند سی دلہن لے کے آؤں گی. یہ آنے والی دلہن آج کے بعد تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ آنے نہیں دے گی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج کے بعد ماں تجھے رونا ہی پڑے گا، آج کے بعد تجھے آنسو ہی بہانے پڑیں گے؟ جس کے لانے کی خوشیاں تو نے منائی تھی، جس کو لانے کی تو نے آرزویں کی تھی، نہ جانے کتنی منتیں مانی تھی تو نے، آج وہ گھر میں آنے کے بعد تیری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لے گی. وہ تجھے چین کا ایک لقمہ بھی کھانے نہیں دے گی. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ مگر اقرار صاحب اور ان کے بیٹے محترم اسلم صاحب، آپ نے اپنی شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی محفل سجا کر یہ میسج دے دیا ہے، یہ پیغام دے دیا ہے. وہ اور ہوا کرتے ہیں جو شادی کے بعد اپنے ماں باپ کے دامن سے خوشی چھین لیتے ہیں. میں نے اللہ اور رسول کی محفل سجا کر دنیا کو پیغام دیا ہے، میں خوشی چھیننے والا نہیں، البتہ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو جب تک باقاعدہ حیات آئیں گے ہر ممکن کوشش کروں گا کہ وہ خوش ہی ہوتے رہے، سبحان اللہ سبحان وہ خوشیاں ہی مناتے رہے. یہ ایک میسج ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم اپنی شادی کے موقع پر انتہائی خوشی کا موقع ہے، شادی کا اس موقع پر ہم کوئی خرافات کا کام نہیں کریں گے، وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. تو اس سے تو ذہن میں آتا ہے
पैगाम तो जहन में जाता है कि जो अपनी शादी के मौके पर कितने बरगलाने वालों के, जी जी कितने दिमाग में गलत बातें ठूसने वालों के मशवरे रद्द कर दिए। बेशक बेशक अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के लिए मशवरा देने वाला रूठे तो रूठ जाए, जी जी नाच गाने का आशिक शादी में ना आए, कोई बात नहीं, मगर हम अपनी शादी में वो काम नहीं होने देंगे जिससे अल्लाह नाराज होता है, उसका रसूल नाराज होता है। बेशक हम वो काम करेंगे जिससे अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी। बेशक बेशक तो जब आपने अपनी शादी में ये काम किया है तो जाहिर है कि आप अपनी बकिया जिंदगी में अपने माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करेंगे। और याद रखिए, आप ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए, जिसके माँ बाप दुनिया में राजी न हो सके वो शख्स कभी कहीं भी कामयाब हो नहीं सकेगा। और मियां, वालिदैन की मोहब्बत का अंदाजा कौन लगा सकता है? सिर्फ वो जो खुद बाप बन गया। एक जुमले से अंदाजा लगा लें, तुम्हारा कोई कितना ही सगा यार हो, कितना ही पक्का दोस्त हो, कितना ही वफादार तुम्हारा मुहिब हो, तुम्हारे पसीने की जगह अपना खून बहाने की कसमें खाता हो, वफादारी के हल्फ उठाता हो, तुम्हारे साथ जिंदगी जीने और मरने की कसमें खाता हो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो आपको अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहेगा? कितना ही सगा यार हो, कितना ही कट्टर आपका दोस्त हो, हर शख्स ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। अपने से ज्यादा कामयाब वो दूसरे को देखना नहीं चाहता। तो क्या इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे कोई ऐसी हस्ती है जो तुमको अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है? तो जवाब है हाँ, वो है तुम्हारा बाप, वो है तुम्हारे वालिद गिरामी। हर बाप अपनी औलाद को अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। आइडिया लगाया है कभी? आज का नौजवान समझता है कि ये माँ बाप तो पगला गए हैं, इन्हें पता नहीं क्या हो गया है। अरे नादानो, तुम क्या जानो? किसी का बेटा अगर कहीं ड्यूटी करता हो और उसके घर आने का एक टाइम फिक्स है कि इतने वक्त मेरा लाल आएगा, और जब घड़ी की सुई उस नंबर से आगे बढ़ती है, माँ बाप के दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है। बार बार बाप की नजरें दरवाजे की तरफ उठती, माँ टिकटिकी लगा के दरवाजे की तरफ देखती, जरा सी आहट पे माँ को सुकून मिल जाता है, मेरा लाल आ गया है। और जैसे जैसे सुई आगे बढ़ती जाती है, टाइम आगे बढ़ता जाता है, माँ बाप की बेचैनी बेकरारी बढ़ती जाती है। इन जज्बात को तुम क्या जानो? इस मोहब्बत के जज्बे का तुम क्या अंदाजा लगाओ? देखो, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। पहले हमारे घरों में मुर्गियां होती थी, अब तो वो मुर्गी पालन का चलन ही खत्म हो गया है तकरीबन। अंडे देती थी, फिर उन अंडों पर मुर्गी बिठाई जाती थी, उन अंडों से छोटे छोटे चूजे निकलते थे। हमारे आंगन में वो मुर्गी अपने बच्चों को टहला रही होती थी। उस मुर्गी को अगर
ذرا سا خدشہ ہوتا کہ چیل آنے والی، وہ مرغی اپنے پر پھیلا دیتی، سارے بچوں کو اپنے پر میں چھپا لیتی، اپنے پروں کو پناہ گاہ بنا لیتی۔ بے شک یہ جذبہ ہے محبت۔ مرغی اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کبھی چیل اگر اس کے چوزے پر، اس کے بچے پہ جھپٹ جائے، بچہ لے کے اڑ جائے، مرغی چیختی ہوئی بہت دور تک اس کے پیچھے پیچھے اڑتی چلی جاتی۔ یہ جذبہ محبت، بے شک اندازہ لگاؤ جب ایک غیر شعوری، غیر عقل جانور کے جذبہ محبت کا یہ عالم ہے، اس کی محبت کی کشش کا یہ عالم ہے، تو اشرف المخلوقات کہلانے والے انسان کی ماں اور اس کے باپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ہمارے بچے نہیں سمجھ پاتے، انہیں کیا معلوم ماں کی محبت کا عالم کیا ہے۔ آج ماں کا بلیوں دل اچھل رہا ہو، میرے لال کی شادی، میرے لختے جگر کی شادی، دلہن چاند کی طرح لاؤں گی، آج آئے گی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ۔ کل اس کے مبارک قدم آئے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو مبارک فرما دے، آمین اس کے قدم آئے تو ہمارے گھر جنت نشا بن جائے۔ آمین مگر ایسی دلہنیں ہم جلدی تلاش کرتے نہیں ہیں جن کے قدم ہمارے گھروں میں آئیں۔ دیکھو، دلہنیں تلاش کرو اپنے بچوں کے لیے، اچھی دلہنیں، مگر ہم دلہن تلاش کرتے ہیں جہیز والی، دولت والی، سرمایہ والی، پیسے والی، موٹا مال لانے والی، ہے نا؟ اچھے رشتے ہم ڈھونڈتے نہیں، ہم اچھی دلہنیں تلاش کرتے نہیں۔ علامہ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، کسی نے حضرت کے کان میں کہہ دیا، حضور میری بیٹی بڑی نیک سیرت ہے، قرآن کی قاریہ بھی ہے، قرآن کی عالمہ بھی، نمازی ہے میری بیٹی، تہجد گزار ہے میری بچی، کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو تلاش کرنا حضور۔ حضرت نے سوچ لیا، ارے فلاں صاحب کا بیٹا ٹھیک ٹھاک کماتا ہے، اچھا بچہ ہے، چلو رشتہ کرا دیتے ہیں۔ اس لڑکے کے باپ کو حضرت نے پکڑا، جس کا بیٹا آج کے زمانے میں ذرا ٹھیک ٹھاک کمانے لگتا ہے نا، تو اس بچے کے باپ کے پیر قدم زمین پہ نہیں لگتے، آسمان سے باتیں کرتا ہے وہ۔ میں صحیح، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، وہ سیدھے منہ بات نہیں کرے۔ جی جی مفتی صاحب قبلہ نے جب دیکھ لیا مسجد میں آئے، چچا دعا سلام ہوا، چچا رشتہ کرو گے لڑکے کا؟ تو سیدھے منہ بات نہیں ہے، اور کس کے پکڑ لیا مفتی صاحب نے، کرو گے نہیں کرو گے؟ ہاں مفتی صاحب کر تو لیں گے، یہ بتاؤ پارٹی کیسی ہے؟ پارٹی کا مطلب تو سمجھ رہے ہوئے نا سب لوگ؟ پارٹی یہ نہیں پوچھے گا کہ حضرت جس لڑکی سے متعلق آپ رشتے سے بات کر رہے ہیں وہ بیٹی کیسی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، نہیں ہے نا، موٹا مال ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ عالم ہے ہمارا، یہ حال ہے ہمارا، یہ ماحول بنا دیا ہے ہم نے، دولت چاہیے، سرمایہ چاہیے، اور پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر امام صاحب کے پاس میں نے کتنے بوڑھوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت کیا کرے،
سردی کے ٹائم میں اتنی سخت سردی ہوتی ہے، فجر میں آتا ہوں، حضرت کوئی اس لائق نہیں میرے گھر میں کہ مجھے ایک کپ کوئی چائے بنا کے دے. روتے ہیں لوگ حجرے میں بیٹھ کر. کاش آپ ایسی دلہن تلاش کر کے لاتے کہ جب فجر کا وقت ہوتا مسجد کے مینارے سے آواز آتی الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے. ہماری وہ دلہن جو 8 بجے نہیں، 10 بجے نہیں، سورج نکلنے کے بعد اپنے حجرے کا دروازہ نہ کھولے، فجر کے وقت جاگے، اور جب وہ جاگے گی ضروریات سے فراغت پائے گی، نماز کی تیاری کرے گی. اس دلہن کی ساس نے کبھی نماز نہ پڑھی، کبھی سجدہ نہ کیا، وہ بڑھیا بھی لحاظ میں سے منہ نکال کے دیکھے گی یہ نئی نئی دلہن آئی ہے کیا کر رہی ہے. چونکہ ساس کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ دلہن پہ نظر ضرور رکھتی ہے. اچھا کچھ ساسیں اتنی ایڈوانس ہوتی ہیں، صحیح ہے غلط ہے؟ کچھ بڑھیوں کا تو یہ عالم ہے چلتے بیل کے آ رہی. سمجھ رہے ہو نا؟ ارے چلتے بیل کے آ رہی مارو گے کیا ہوگا؟ کھیت جوتے گا یا میڑے کسائے گا؟ چلتے بیل کے خام و خائب نکالتی، بے وجہ ڈھونڈتی ہیں. جھاڑو یہاں کیوں رکھی ہے، لوٹا ٹیڑھا رکھ دیا، بے وجہ گھر میں کلیش کرتی ہے. بعض بڑھیوں کی عادت ہوتی ہے، مگر سنو غور سے، ساس کی عادت ہوتی ہے دلہن پہ نظر رکھنے کی. اس کا چال چلن کیسا ہے، نشست و برخاست کیسی ہے، اٹھک بیٹھک کیسی ہے، چلنا پھرنا کیسا ہے، ہوتا ہے. اور جب نئی دلہن آئے گی تو کتنی کرری نظر ہوگی. فجر کا وقت ہوگا، بڑھیا بھی لحاظ میں سے منہ نکال کے دیکھے گی کیا کر رہی، اور اس کی سمجھ میں لیٹے لیٹے آئے گا ارے یہ تو نماز کی تیاری کر رہی. اس بڑھیا نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اب لیٹے لیٹے سوچے گی یہ دلہن نہیں آئی ہے یہ نماز پڑھے گی، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی تو اس کی نظر میں میری کتنی اوقات رہ جائے گی، اس کی نظر میں میری کتنی حیثیت رہ جائے گی. یہ تو نظروں سے گرا دے گی، شرم لگے گی بڑھیا کو، یہ بھی چپ کے لحاظ ہٹائے گی، بستر سے اٹھے گی، نماز کی تیاری کرے گی. جب ماں نماز کے لیے اٹھے گی تو اس کی بیٹی جب نماز کے لیے اپنی ماں کو اٹھتا ہوا دیکھے گی بیٹی کو غیرت چڑھے گی، میری ماں بڑھاپے میں نماز کی تیاری کر رہی ہے اور میں جوان بیٹی ہو کے بستر سے پڑی ہوں، وہ بھی اٹھے گی نماز کی تیاری میں لگ جائے گی. اور ایک باپ جب بیٹی کو نماز پڑھتے دیکھے گا اسے شرم آئے گی، وہ بھی اٹھے گا نماز کی تیاری میں لگ جائے گا. ارے دیکھا تم نے ایک نمازی دلہن لائے تھے اس نے پورے خاندان کو نمازی بنا دیا ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد. جشن شادی. اگر یہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز کچھ میری بیٹیوں کے کانوں سے ٹکرا رہی ہو تو بہت غور سے سنے وہ. مثلا میری بیٹی، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دیا، میری بیٹی وہاں گئی، وہاں جا کر میری بیٹی نے پورے ماحول کا رنگ ہی بدل دیا. میری بیٹی نے جا کر اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لیا، شوہر کے بہن بھائیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھ لیا، گھر کے سارے افراد کے کام میں لگ گئی. کا وقت ہو، ساری کائنات سو رہی ہو، مسجد سے اذان کی آواز سن کر میری بیٹی بھی جاگ جائے
اس کے بوڑھے سسر صاحب بھی جاگ جائیں، سردی کا وقت وہ ضروریات کے لیے گئے، میری بیٹی نے بستر چھوڑ کر کچن میں جانا مناسب سمجھا، وہ کچن میں گئی، جب تک اس کے سسر صاحب ضروریات سے یعنی پیخانہ پیشاب سے فارغ ہوئے، اتنی دیر میں اس نے ایک لوٹا گرم پانی کر لیا، باہر نکل کے آئے، اس کے بوڑھے سسر صاحب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا چاہتے تھے، میری بیٹی نے آگے بڑھ کے کہا ابا ٹھنڈے پانی سے وضو مت کرنا، میں نے آپ کے لیے یہ گرم پانی تیار کر لیا۔ جب تک یہ وضو کرے وہ کچن میں ایک کپ چائے بنا کے تیار رکھے، مسجد کو جانے لگے، آگے بڑھ کے بیٹی میری کہے ابا مسجد بعد میں جانا، یہ ایک کپ چائے پیتے جاؤ۔ یعنی اس طرح سے وہ پورے گھر کا دل بہلائے، اس طرح سے پورے خاندان کی خدمت کرے۔ سچ بتانا یہ باتیں گھر کی چہار دیواری کے اندر ہی بند رہیں گی یا باہر بھی نکلے گی؟ باہر بھی نکلے گی نا۔ جیسے ایک شادی ہونے کے بعد، شادی سے پہلے گھر میں سکون تھا، چین تھا، آرام تھا، بھائی بھائی محبت سے رہتے تھے، پورے خاندان میں ایکتا تھی، سکون و چین سے کٹ رہی تھی۔ دلہن کیا آئی، آتے ہی اس نے دیوار لگوا دی، گھر میں کلیش شروع ہو گیا، آفت شروع ہو گئی، گھر میں چیخ و چلاہٹ شروع ہو گئی، جھگڑا فساد شروع ہو گیا، بھائی بھائی میں لڑائی کا عالم، ساس اور بہو میں نہیں بن رہی ہے، تنا تنی کا عالم، پورے گھر کا کھانا حرام کر دیا۔ اگر ایسی بیٹی گھر میں ایسا اتپات مچائے، سچ بتانا یہ اتپات والے کام صرف چہار دیواری کے اندر بند رہیں گے یا باہر بھی نکلیں گے؟ باہر بھی نکلیں گے۔ چرچا چوراہے پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چوراہوں پر تذکرہ ہوگا، لوگ ذکر کریں گے یار کیا اچھا بھلا گھر تھا، اچھی شادی کری بیچارے نے، پورا گھر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا پورا گھر۔ لوگ پوچھیں گے کہاں سے رشتہ کیا تھا، کون سی جگہ سے رشتہ کیا تھا، کون سے گاؤں سے رشتہ کیا تھا، کس باپ کی بیٹی لے آیا ہے وہ؟ سچ بتانا میرے گاؤں کا بھی نام آئے گا، میرا بھی نام آئے گا۔ اب لوگ جب میرا نام سنیں گے، میری بیٹی کی یہ کرتوتیں ہوں گی، بولو لوگ مجھے اچھی نگاہ سے دیکھیں گے یا عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے یا گری ہوئی نظروں سے دیکھیں گے؟ اچھا اسی بیچ میں چلا جاؤں اس گاؤں میں، کوئی مجھے عزت سے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرے گا؟ کوئی مجھے سلام کرنے کی کوشش کرے گا؟ لوگ کہیں گے جب بیٹی اتنی بیکار ہے تو باپ کتنا بیکار ہوگا۔ اور میری بیٹی نے وہ کارنامے انجام دیے جو میں نے پہلے بیان کیے تھے، تو یہ بھی چرچا باہر آئے گا کہ ارے بھائی دلہن تو ملی ہے اقرار صاحب کو، بیوی تو ملی ہے اسلم صاحب کو، اللہ ایسی دلہنیں سب کو دلائے۔ بولو یہ چرچا نکلے گا کہ نہیں؟ اور جب یہ چرچا چوراہے پہ آئے گا، لوگ ذکر کریں گے کہاں سے رشتہ کیا ہے، کس کی بیٹی ہے، اتنی سمجھدار، اتنی نیکوکار، اتنی پارسا، اتنی بھلی، جس کے قدموں کی برکت سے اس کا گھر جنت نشاں ہو گیا۔ تذکرہ میرے گاؤں کا آئے گا، میرا بھی آئے گا، اسی بیچ میں اس گاؤں میں چلا جاؤں، ہر شخص مجھے دیکھ کے بڑھ کے عزت سے مجھے سلام کرے گا، ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرے گا، آئیے ذرا ایک کپ چائے پی لیجئے، چونکہ اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی جب بیٹی اتنی اچھی ہے تو باپ کتنا اچھا ہوگا۔ ہاں کیا بات ہے، بے شک بے شک بے شک۔ اے میری بہن بیٹیوں، تم شادی کے بعد دوسرے کے گھروں میں جا کر اپنے کارناموں کی بنیاد پر اپنے باپ کا سر فخر سے اونچا بھی کر سکتی ہو اور اس کا سر نیچے جھکا بھی سکتی ہو۔ ایسی دلہنیں تلاش کرو کہ ہمارے گھر میں آئیں،
چاہے وہ دھن لائیں، دولت لائیں نہ لائیں، پیسہ لائیں نہ لائیں، بہت سارا فرنیچر لائیں نہ لائیں، بہترین گاڑی لائیں نہ لائیں، زیور لائیں نہ لائیں، بینک بیلنس لائیں نہ لائیں، مگر ایسی دلہنیں ضرور لاؤ جو اپنے ساتھ دھن دولت نہ لائیں، مگر اپنے پاس ایک ہاتھ میں تلاوت کرنے کے لیے قرآن اور دوسرے ہاتھ میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی۔ بے شک ایسی دلہنیں تلاش کرنی چاہیے ہمیں، اچھے رشتے ڈھونڈنے چاہیے ہمیں، ہم رشتے ڈھونڈنے میں بھی۔ اور ایک چیز اور ہے، آج آپ بہت سنتے بھی ہوگے، چونکہ یہ موبائل کی دنیا تو اب تو ہر شخص کی زندگی سے جڑ گئی ہے، اب تو پوری دنیا ہاتھ میں ہے آپ کے، اس کے ذریعے سے آپ کو کتنی خبریں مل رہی ہوں گی کہ مسلمان کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ چلی گئی، ہوتا ہے نا، سنتے ہو نا، سن کر کے خون کے آنسو روتا ہے مسلمان، بہت تکلیف ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک اللہ کو ماننے والی، اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید پر ایمان لانے والی، ہزاروں خداؤں کو پوجنے والے کے ساتھ چلی گئی؟ کیسے؟ اس میں میں نے جب غور و فکر کیا تو دو تین چیزیں نکل کے آئیں۔ نمبر ایک، ہمارے گھروں میں جوان بیٹیوں کے پاس یہ موبائل کا ہونا، جوان لڑکیوں کے پاس یہ اسمارٹ فون، اور کئی لوگ اسے بڑی شان سمجھتے ہوں گے، ارے صاحب میری بیٹی نا 15,000 کا موبائل چلا رہی ہے۔ بہت سنجیدگی سے میری بات سن کر کے جواب دینا، جب گھر میں میں بات کرنے والا موجود ہوں، اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا ہے، بے شک بے شک میرا بیٹا بھی بات کرنے والا موجود ہے، تو میری بیٹی کس سے بات کرے گی؟ بتائیں مجھے آپ، جب میں بات کر سکتا ہوں، میرا بیٹا بات کر سکتا ہے، تو میری بیٹی کس سے بات کرے گی؟ اور جب وہ بات نہیں کرے گی تو اس کے پاس موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا تو دماغ میں آنا چاہیے کہ اس موبائل کے ذریعے سے دشمن تمہارے دروازے تک آ گیا، نہ صرف دروازے تک، تمہارے بیڈ روم تک آ گیا دشمن۔ اس لیے اپنی بچیوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو۔ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیوں کے پاس موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم انہیں دینا ہی چاہتے ہو، اب وقت کا تقاضا ہے ان کے ایک ہاتھ میں تلاوت کرنے کو قرآن دے دو اور دوسرے ہاتھ میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی دے دو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک ایک یہ بات ہوگی۔ نمبر دو، ہماری بیٹیوں کی وقت پہ شادی نہ ہونا۔ بے شک ٹائم سے رشتہ نہ ہونا۔ عمر بڑھ جاتی ہے، اور جب شادی کی عمر سے آگے عمر بڑھتی ہے تو پیر پھسلنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے شادیوں میں بے حساب خرچ۔ باپ غریب ہے، بیٹی جوان ہو رہی ہے، کئی گھروں میں کئی کی بیٹیاں جوان ہونے لگتی ہیں، باپ کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ اتنی موٹی رقم خرچ کر کے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بیٹیوں، جن کی گھروں میں بیٹیاں جوان ہیں، ان گھروں میں باپ چین کی نیند سو رہا ہوگا۔ کبھی کسی گھر میں جا کے دیکھنا غریب کے، جس کی بیٹیاں گھر میں جوان ہوں،
ان بیٹیوں کے باپ کا لحاظ اٹھا کے دیکھنا کبھی کہ وہ سو رہا ہے یا رات بھر سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے. چونکہ ہم نے ماحول ایسا بنایا. اب تو جہیز چوراہوں پہ سجائے جاتے, نمائش ہوتی ہے چوراہوں پر, پنڈال لگایا جاتا ہے, جہیز سجایا جاتا ہے, پوری دنیا کو دکھا رہے ہو یہ کیا تماشا ہے, کس بات کی نمائش کر رہے ہیں آپ؟ اپنی بیٹی کو تم جو کچھ دے رہے ہو کوئی احسان کر رہے ہو؟ دکھا کسے رہے ہیں آپ؟ جو بیٹی کا حق ہے وہ تو اپنی بیٹی کو دے نہیں رہے ہو. چند برتن لے آئے, تھوڑا سا سامان لے آئے تو چوراہے پہ رکھ کے سجا کے پوری دنیا کو دکھا رہے ہو. کبھی یہ بھی سوچا ہے یہ جو 100 بیگھہ تم جوت رہے ہو